ہمارے ملک کے اندر انفلیشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی, ہمارا روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو کے برباد ہو جائے گا. تو وزیر اعظم نے اور ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کا 1 روپے کا بوجھ بھی میں غریب آدمی پہ نہیں پڑنے دوں گا. اور میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا فیصلہ تھا کہ جب تک وزارتیں, جس میں ہماری وزارت تھی, جس میں فائنانس کی وزارت تھی, جس میں بسپ کا پروگرام تھا, انہوں نے کہا جب تک آپ کوئی طریقہ کار نہیں لے کر آئیں گے جس میں ہر غریب آدمی کو مجھے واضح شکل میں آپ دکھائیں کہ بچایا جا رہا ہے, میں تب تک آپ کو تیل کی قیمت نہیں بڑھانے دوں گا. ہم نے 3 مختلف لائحہ عمل وزیر اعظم کے سامنے پیش کی, انہوں نے ہر مرتبہ ان میں ہمیں دکھایا کہ کیسے غریب آدمی سلپ ہو رہا ہے اس میں, کہ اگر آپ یہ پیٹرول کے اوپر صرف سبسڈی دے دیں گے تو جو انفلیشن کا امپیکٹ آئے گا یا مہنگائی کا امپیکٹ آئے گا غریب آدمی اس سے کیسے ڈیل کرے گا. تو فائنلی یہ فیصلہ کیا گیا کہ غریب آدمی کو, اور غریب آدمی کی ڈیفینیشن ہے وہ شخص جو 35-40 ہزار روپے تک کما رہا ہے, جو کہ وسپ کے ڈیٹا کے مطابق 6 میں سے 4 خاندان پاکستان میں یہ ملک کی بربادی کر کے گئے ہیں, ملک میں غربت پھیلا کر گئے ہیں, کہ 6 میں سے 4 خاندان جو ہیں اس وقت وہ 37,000 روپے, یعنی سب سے جو چوتھا امیر ترین خاندان, وہ 37,000 روپے ایوریج سے کم پیسے کما رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا سولوشن دے کر جائیں. تو وہ سولوشن آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. ہر وہ شخص جو اس انکم رینج کے اندر ہے اس کو 2,000 کا وظیفہ دیا جائے گا, تاکہ وہ اپنی ٹرانسپورٹیشن پہ خرچ کریں, اپنے کھانے پہ خرچ کریں, یا جو بھی ان کی ضروریات ہیں ان کے مطابق وہ ان پیسوں سے کچھ سہولت اپنے لیے پیدا کر سکیں. پھر اس کے بعد یہ مشکل فیصلے کیے گئے ملک کو بربادی سے بچانے کے لیے, ملک کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے, اور ایک ایسی اسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے جس کے بعد اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ مہینوں کے اندر, میں کچھ بہت لمبی بات نہیں کر رہا ہوں, انشاءاللہ کچھ مہینوں کے اندر آپ کو پہلے اسٹیبلٹی نظر آئے گی, کچھ تکلیف نظر آئے گی. وہ تکلیف کسی حد تک تو وفاقی حکومت نے برداشت کی ہے, میرے خیال ہے 250 ارب کی تو ڈائریکٹ ہم سبسڈی دے چکے ہیں ابھی تک اس مد میں. کچھ تکلیف جو ہے وہ صاحب ثروت جو جن کو اللہ نے کچھ تھوڑا بہت نوازا ہے, کچھ ان کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. اور حتی الامکان ہماری کوشش یہ ہے کہ غریب آدمی کو پر کوئی بوجھ نہ پڑے, جس کے لیے وہ طریقہ کار جس کا اعلان کر دیا گیا ہے, وہ اماؤنٹ جس کا اعلان کر دیا گیا ہے 2,000 روپے تک, وہ ہر خاندان کو جو غریب خاندان ہے انہیں دی جائے گی, تاکہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق اس معاملے کو حل کرتے چلے جائیں. یہ مشکل فیصلہ تھا, یہ مشکل فیصلہ کیا گیا, مگر یہ مشکل فیصلہ ملک کو بربادی سے بچانے کے لیے کیا گیا. اور آپ نے دیکھا ہے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی اور روپے کی استقامت کے حوالے سے بھی کہ اس فیصلے کو کیسے ریسیو کیا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا دکھ درد میں اضافہ نہیں ہوا, یہ مت سمجھیے آپ, لیکن جو مارکیٹس ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ یہ لوگوں کے دکھ کا مداوع کرنے کا طریقہ کار ہے, جس کی وجہ سے مارکیٹس بھی پازیٹیولی رسپونڈ کر رہی ہیں, اور روپیہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں تھوڑی قدر استقامت آ رہی ہے, اور اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ گر رہی ہے. تو انشاءاللہ مجھے یہ قوی یقین ہے کہ وہ بربادی, میں ویسے اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرتا, مگر خدا شاہد ہے کہ اگر آپ وہ تمام کاغذات پڑھیں اور وہ اعلانات سنیں جو وزیر اعظم کر کے گئے ہیں, تو یہی چاہتا ہے کہ میں کہوں اس سازش کے خلاف, جو ملک کے خلاف جس کا وہ اب برملا اظہار کر رہے ہیں, کبھی ٹکڑوں کی شکل میں, کبھی اداروں کی شکل میں, تو اس سازش سے ملک کو بچانے کے لیے یا ملک کو بربادی سے بچانے کے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ کیا گیا ہے, مگر یہ بہت اہم فیصلہ تھا. اب اس کے بعد ملک میں استقامت آئے گی, روپے کی قیمت بہتر ہوگی, مارکیٹس جو ہیں ان میں آپ اٹھان دیکھیں گے, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگلے کچھ مہینے کی استقامت کے بعد پھر ہم دوبارہ سے وہی منزل جو ہمیشہ جس کی جانب آپ کو پی ایم ایل این لے کر جاتی. پی ایم ایل این کا مطلب کیا ہے؟ پی ایم ایل این کا مطلب ہے ترقی, پی ایم ایل این کا مطلب ہے 11-12 ہزار میگا واٹ بجلی, پی ایم ایل این کا مطلب ہے کہ وہ کام جو 3 حکومتیں 10 سال میں نہ کر سکیں. شاہد خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے 10 مہینے میں 1.2 بلین کیوبک فٹ کے ری گیسیفیکیشن کے ٹرمینل لگا دیے.
یہ ہے پی ایم ایل این اور یہی رہے گی پی ایم ایل این. سڑکوں کے بھی جال بچھیں گے, لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں گی, غربت میں کمی بھی آئے گی, انفلیشن پہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے کنٹرول ہم کریں گے, اور ترقی کی راہ پہ آنے والے 3-4 مہینے کی اس استقامت کے سفر کے بعد ترقی کا سفر آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا. میں درخواست کروں گا. سوال سر, آپ چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے پیٹرول 4 سالوں میں 113 سے 49 پر لائے, اور آپ لوگوں نے مہنگائی مارچ بھی کی ہے اور سب کے سامنے آپ کی اسٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں. آپ 6 دنوں میں 60 دن کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ سادہ سا سوال. دیکھیں, دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو قیمت خرید سے کم پہ پیٹرول بیچتا ہو, اور پاکستان نے بھی نہیں بیچا. پاکستان نے پچھلی حکومت میں 30 روپے ماہانہ ایک لیوی تھی, فیڈرل لیوی, اور 17% سیلز ٹیکس تھا. آج نہ لیوی ہے نہ سیلز ٹیکس ہے. آج صرف جو قیمت خرید ہے وہ بھی پوری طرح عوام سے وصول نہیں کی جا رہی. یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ آج جس قیمت پر حکومت پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدتی ہے اس سے کم پیسے پر عوام کو دے رہی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ آج جو دنیا میں کموڈٹیز اور خاص طور پر تیل کی جو قیمت ہے, یہ بنیادی وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ جو روپے کی قدر میں کمی ہے ڈالر کے مقابلے میں. پیٹرول ڈالروں میں آتا ہے, جب روپیہ کمزور ہوگا اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا. اب اس کے اثرات کیا ہیں؟ اگر یہ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا, ہم نے 3 ہفتے یہ اس بات کا جائزہ لیا کہ کیا ہم وہ فیصلہ جو پچھلی حکومت اپنے آخری دن کر گئی, جس نے مکمل طور پر جو ان کی کمٹمنٹس تھیں دنیا کے مالیاتی اداروں سے ان کی نفی کی, اور جس کا بوجھ آج ملک پر اتنا تھا کہ اگر یہ قیمت نہ بڑھائی جاتی آپ کی معیشت تباہ ہو جاتی, آپ ملک میں مہنگائی کا بے پناہ اضافہ ہوتا. اس سے بھی مہنگائی یقیناً آئے گی. جب پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن اگر یہ اضافی قرضے لے کر ملک کے مالیاتی نظام کی نفی کر کے دنیا سے کے مالیاتی اداروں سے جو آپ کے معاہدے ہیں ان کی نفی کر کے اگر ہم اس قیمت کو اضافی قرضے لے کر برداشت کرتے تو ملک کے اندر ایک مہنگائی کا سیلاب آتا. میں جو بھی پچھلی حکومت کے حضرات ہیں وہ ان کو چیلنج کرتا ہوں, ان کے پاس کوئی حل تھا اس معاملے کو قبول کرنے کا کہ ہم قیمت خرید سے کم قیمت پر ملک میں پیٹرول اور ڈیزل بیچ رہے ہوتے, جو دنیا کا کوئی ملک نہیں کرتا. نہ سعودی عرب کرتا ہے, نہ یو اے ای کرتا ہے, نہ امریکہ کرتا ہے, کوئی ملک نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے. یہ رقوم اتنی زیادہ ہیں. تو یہ ایک مشکل فیصلہ تھا, لیکن معیشت کو استحکام دینے کے لیے, ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کی بحالی کے لیے یہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. یہ بدقسمتی ہے کہ یہ مشکل فیصلے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں آتے ہیں, لیکن یہ فیصلے نہ کرنا نہ ملک سے انصاف ہے نہ عوام سے انصاف ہے. یہ 2 چیزیں جڑی ہیں. جی یہ جو سبسڈی کے تو یہ کہ آپ نے سبسڈی کا بوجھ کتنا حکومت پہ گئی آپ بتانے کے کم اس ایکشن سے. جی میں بتا دیتا ہوں. جی یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر بھی بتا رہے ہیں وہ پرائیویٹ نہیں, صاحب ثروت. جی تو وہ کیا ٹیکس کی ضرورت میں برداشت کرے گا اور وہ لوڈ کتنا ہوگا, کس انکم بریکٹ پہ آئے گا. جی دیکھیں میں بتا دیتا ہوں. آپ یہ حساب لگا لیں, آپ باہر سڑک پہ جائیں, ایک صاحب ہیں جو لینڈ کروزر چلاتے ہیں ڈیزل پہ. حکومت پاکستان آج 1 لاکھ روپے سے زیادہ ان کو رقم دے رہی ہے. جب وہ پیٹرول ڈالتے ہیں مہینے میں 1 لاکھ روپیہ اس ملک کے غریب عوام کی جیب سے جاتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں. سبسڈی کی بات ہوتی ہے, سبسڈی وہ ہوتی ہے جس کو آپ بجٹ میں رکھتے ہیں
کہ ہم اپنے بجٹ میں اتنے 100 ارب یا اتنے 1000 ارب رکھیں گے, اس سے عوام کو ایک چیز مثلا آٹا ہو گیا, گھی ہو گیا, پیٹرول ہو گیا, قیمت خرید سے کم میں دیں گے. ہمارے بجٹ میں ایک پیسہ بھی پیٹرول یا ڈیزل کی سبسڈی میں نہیں تھا, نہ کبھی ہوا ہے نہ تھا, بلکہ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ہمارے لیے آمدن کا ایک بڑا ذریعہ رہی ہیں. آج ایک پیسہ بھی آمدن جو ہے وہ پیٹرول یا ڈیزل سے نہیں ہے. آج بھی حکومت قیمت خرید سے کم میں پیٹرول اور ڈیزل عوام کو دے رہی ہے. یہ دنیا میں جو ایک سپر سائیکل ہے کموڈٹیز کا, جو ایک مہنگائی ہے تاریخی اس وقت پیٹرول اور ڈیزل کی, اس کو برداشت ہمیں کرنا پڑے گا. اگر یہ سبسڈی یا اضافی جو بھی آپ اس کو قرضہ لے کر یہ قیمت کم رکھی جاتی مصنوعی طور پر, تو اس کے جو اثرات معیشت پر ہوتے وہ بڑے ہی گنہونے ہیں, بڑے ہی مشکل ہیں. جی میں آپ کا کیا ایک اور میں جی سبزی بتا دیتا ہوں. جی یہ ماہانہ 125 ارب روپیہ تک پہنچ گئی تھی جو حکومت پاکستان اضافی قرضے لے کر ادا کر رہی تھی. 125 ارب کے قریب. جو آپ کی آمدن میں کمی ہوئی ہے وہ بھی تقریباً 100 ارب کے قریب ہے. یہ حساب جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو بتایا, یہ اگر 200 ارب کے حساب سے بھی ماہانہ لگائیں, یہ سال کا 2500 ارب بن جاتا ہے. پاکستان کی پوری وفاقی حکومت 520 ارب پہ چلتی ہے. ہمارے پوری دفاعی اخراجات جو ہیں وہ 1700 ارب کے ہیں. یہ بات 2500 ارب تک جا پہنچتی. یہ ممکن نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو قیمت خرید سے کم میں پیٹرول یا ڈیزل بیچ سکتا ہوں. میں اضافی میں ایک منٹ اضافی آپ کو بتا. دیکھیں بات یہ, آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو 15,000 روپے یا 18,000 روپے کماتے ہیں جن کے پاس موٹر گاڑی یا موٹر سائیکل ہے؟ نہیں ہے نا. کتنے لوگ ہیں جو 30,000 روپے تک کماتے ہیں جن کے پاس موٹر گاڑی یا موٹر سائیکل ہے؟ کچھ ہے, موٹر سائیکل ہے, گاڑی کسی کے پاس نہیں ہے. جو ڈیٹا ہمیں پریزنٹ کیا گیا اس میں جو لوگ 35-36 ہزار روپے تک کما رہے ہیں ان میں سے تقریباً 17 سے 20% لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہے, باقیوں کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ سبسڈی دے رہے ہیں وہ آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو ان کو ہم کہہ رہے ہیں, میں 40,000 نہیں مگر 1,00,000 1.5 روپے والوں کو کہہ رہا ہوں صاحب ثروت. یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پورا پرائیویٹ سیکٹر, مگر وہ لوگ جو تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں, جو گاڑی خرید سکتے ہیں, ان کو یہ اضافی بوجھ بادلے ناخواستہ اٹھانا پڑے گا, جس کی وجوہات جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بتائی ہیں. ہم نے سبسڈی دی ہے 40,000 تک کمانے والے لوگوں. اگر کوئی 30 میل دور جاتا ہے یا 35 میل دور جاتا ہے نوکری کرنے کے لیے تو وہ اس کو استعمال کرے گا پیٹرول کے لیے. کسی کے اگر 6 بچے ہیں اور انفلیشن کا امپیکٹ آیا ہے ڈیزل پیٹرول کی پرائس بڑھانے سے تو وہ استعمال کرے گا کھانے کے لیے. اگر کسی کے بچے اسکول میں ہیں اور اس کو تنگی پڑ رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے تو وہ استعمال کرے گا فیس کے لیے. یعنی ہم نے کیا یہ کہ 40,000 تک کمانے والے جو لوگ ہیں ان کو ایک فیسلٹی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں اس پیسے کو خرچ کریں. اگر ہم صرف پیٹرول کی نوزل کے اوپر سبسڈی دے دیتے تو صرف گاڑی والے یا موٹر سائیکل والے جو اشخاص ہیں ان کو ملتا ہے یہ, باقی 80% اگر مان لیں کہ ان غریب لوگوں میں 20% لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہے تو 80% لوگوں کے اوپر جو بوجھ پڑنا تھا اس کا کوئی اور طریقہ کار نہ رہتا. تو ان لوگوں کو بچایا گیا اور اس بریکٹ سے اوپر کے جو لوگ ہیں بتدریج ان کے اوپر تھوڑا بوجھ اور کچھ حکومت کے اوپر بوجھ جو ہے وہ ہم اٹھا رہے ہیں. ہم نے لیوی نہیں بڑھائی, میں بتا رہا ہوں لیوی نہیں بڑھائی, وہ بوجھ ہم نے اٹھایا. سیلز ٹیکس نہیں بڑھایا, وہ بوجھ ہم نے اٹھایا. جو تھوڑی سی اضافی قیمت بین الاقوامی قیمت میں ہے اس قیمت کے باوجود وہ بوجھ ہم نے اٹھایا. باقی بوجھ جو ہے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا. سر 2 سوال ہیں سر. ایک تو بھائی صاحب آپ سے بھی, ملک صاحب آپ سے بھی. سر بالکل ٹھیک ہے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائز بڑھی ہے, بڑھنی چاہیے تھی, لیکن نہ صرف آپ کی حکومت, پچھلی جتنی بھی حکومتیں تھیں ایک مافیا اسٹائل والے ہیں, باقی لوگ ہیں
जो सरमाया दार हैं, जो पॉलिसी मेकिंग में, और आपने भी उनको पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया, सब हुकूमतें शामिल करती हैं, उनको आप 100 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। LNG आप $25 की लेकर $6.25 की उनको दे रहे हैं। सर वो माफिया हर हुकूमत से ये रियायत लेता है, और आप भी दे रहे हैं, और आपने उसको विड्रा क्यों नहीं किया? इन लोगों के लिए कर दिया। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि अभी भी ये कुशन छोड़ा है, IMF ने उस कुशन की इजाज़त दी है, या 15 मई को वो कुशन भी विड्रा होगा जो बच गया है? जी, हमें जो इस वक्त हमारी निगोशिएशंस चल रही हैं, उनको निगोशिएशंस को आगे बढ़ाने के लिए जितनी कीमत में इजाफे की जरूरत थी, क्योंकि वो डे टू डे फ्लक्चुएशन होती है, वो परसों $2 गिर जाएगी कीमत, या $1 घट जाएगी, या $2 बढ़ जाएगी, वो जो रेंज है वो रहती है। मगर जो बुनियादी रिक्वायरमेंट थी अपनी IMF की और दीगर बैनुल अक़वामी इदारे, सिर्फ IMF नहीं है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, हमारा बॉन्ड है जो ट्रेड हो रहा था, वो बॉन्ड हमारा 50 पैसे के ऊपर आ गया हुआ था, उसकी कीमत जो है इंटरनेशनल बॉन्ड्स की, उनको इस्तकामत देने के लिए, ये तमाम चीजें करने के लिए जितनी कीमत बढ़ाने की जरूरत थी वो बढ़ा दी गई। भाई साहब असल सवाल बताएं ना, 100 अरब की आप दे रहे हैं। मेरे भाई 100 अरब की नहीं दे रहे, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, जिससे हमें डॉलर मिलते हैं, जिससे मुल्क में रोजगार पैदा होता है, जिससे मुल्क में तरक्की आती है। हमेशा से पाकिस्तान जो है अपनी जो गैस होती है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को देता है, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें। वही तरीकाकार आज भी है, बल्कि आज उसमें उसको आधा कर दिया गया है। ये जो बात है, जो मैंने पेट्रोल डीजल की बात की, ये सब्सिडी नहीं है, इजाफी कर्जा है मुल्क के लिए, और उसका हुजम इतना ज्यादा है, जो रकम मैंने आपके सामने रखी है 2,500 अरब तक सालाना, वो कोई मुल्क की मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हम उस काम में नहीं पड़ सकते जो दुनिया का कोई मुल्क भी नहीं कर सकता। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, ये मामूली बातें नहीं है। ये मुल्क झूठ से नहीं चलते, मुल्क झूठे वादों से नहीं चलते, मुल्क ट्वीट से नहीं चलते, मुल्क हकायक पर चलते हैं। और जहां आज हमारा मुल्क है, उसकी मईशत के मामलात काफी मुश्किल हैं, उनको इस्तेहकाम देने की कोशिश हुकूमत कर रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल जवाब देने की कोशिश करता। आपसे मुश्किल पड़ती मुझे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। देखें, कुछ फैसले तो आपको पॉलिसी की सतह पे करने हैं। अगर आपके पास एक एसेट हो जो लिमिटेड हो, या खत्म हो रहा हो, या डिप्लीटिंग हो, तो आप उसकी एलोकेशन कहां करेंगे? आप उसकी एलोकेशन वहां करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का क्या मकसद है? मुल्क के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका होता है कि मुल्क की सनती जो फुटप्रिंट है उसको मजबूत किया जाए। ये लेकिन एक पॉलिसी मेकर को इससे क्या गर्ज कि मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़े? वो गर्ज हमारी ये है कि जब मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कारोबार में छोटे बड़े कारोबार बढ़ते हैं, तो लोगों को नौकरियां मिलती हैं, लोगों के घरों के अंदर इनकम आती है, लोग जो है अपने बच्चों को पाल सकते हैं, उनको सेहत फराहम कर सकते हैं, उनको स्कूल भेज सकते हैं, अपने बुजुर्ग हैं उनकी खिदमत कर सकते हैं। तो एक तरह से एक बैलेंसिंग एक्ट है कि आपने जो राइट्स हैं, यानी लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी फराहम करनी है, मगर उन लोगों को जिनको आप गैस फराहम कर रहे हैं, रोजगार भी फराहम करना है। उस रोजगार को फराहम करने के लिए जो आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए उसको आपने एनर्जाइज करना है। तो आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं कि कुछ आपकी गैस जो है वो उन सेक्टर्स में जाए जिससे मुल्क की पैदावार या मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़े। ये एग्रीकल्चर में भी हम करते हैं, ये सनत के अंदर भी करते हैं, क्योंकि दो बड़े ये ऐसे एरियाज हैं जिसमें हमारे मुल्क के अंदर रोजगार लोगों को मिलता है। हमारे मुल्क में रोजगार मिलता है लोगों को दही इलाकों में, किसानों को एग्रीकल्चर में, और शहरी इलाकों में या पेरी अर्बन एरियाज में, इंडस्ट्रियल एरियाज में मजदूरों को मिलता है, काम करने वाले लोगों को मिलता है। तो इस पैदावार को बढ़ाने के लिए हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं कि कुछ इसको पुश करते हैं ताकि लोगों को नौकरी मिले, कुछ इसको पुश करते हैं ताकि मुल्क का एग्रीकल्चर बेहतर हो, ताकि लोगों की हालत बेहतर हो। इसका कभी भी मकसद ये नहीं होता कि आप किसी एक को सब्सिडी दे के सिर्फ अमीर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको लिंक करते हैं आप एक्सपोर्ट के साथ,
تاکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی ان ایریاز میں بڑھے جس سے آپ کے ملک کی ایکسپورٹ بڑھے، اور یہ جو ہر وقت ہمیں 5-4 سال کے بعد ایک مصیبت آ جاتی ہے ایکسٹرنل سیکٹر کی، یہ حل ہو۔ جی ہاں جی پوچھیں جی پوچھیں۔ سر یہ فرمائے گا کہ آپ نے بہت مشکل فیصلہ کر لیا کہ 60 روپے 6 دنوں کے اندر بڑھا دیا پیٹرولیم پرائسز۔ ایک اور مشکل فیصلہ کر لیں کہ جو اس ملک کے جو بڑے بڑے اہم عہدے ہیں، ادارے ہیں، ان کے لیے 50% ایٹ لیسٹ کٹ کر دیں ان کا جو فیول کی جو فیسلٹی ہے، جس میں بیوروکریسی بھی ہے، جس میں ججز بھی ہیں، جس میں جنرلز بھی ہیں، جس میں یہ تمام گورنمنٹ کے ادارے شامل ہیں۔ اس پہ کمنٹ کریں گے؟ آپ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں۔ یہ تجویز ہم دے دیں گے، کابینہ کو دے دیں گے آپ کی تجویز۔ میں پھر گزارش یہ کروں گا کہ پوری وفاقی حکومت جو ہے یہ سال میں 520 ارب خرچ کرتی ہے۔ اس 520 ارب میں مجھے صحیح علم نہیں ہے، 30-40 ارب پیٹرول کی مد میں خرچ ہوتے ہوں گے پورے سال میں۔ اس لیے وہ رقم اتنی بڑی نہیں ہے جس سے اس بات کو درست کیا جا سکے۔ لیکن سمبولک بات آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ بات ہم رکھ دیں گے، لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جو چیز آپ کو 125 ارب جیب سے دینا پڑتا ہو اور 100 ارب اپنی آمدن میں کمی ہو رہی ہو، اس کو آپ 20 یا 30 ارب کے پیٹرول میں سے سالانہ میں سے آپ 10-20 ارب کاٹ کے حل نہیں کر سکتے۔ یعنی 200-250 ارب ماہانہ اور 20 یا 15 یا 20 ارب سالانہ ارب میں سے 10% کاٹیں گے، 50% کاٹیں گے، لیکن بالکل آپ کی بات درست ہے۔ سمبولکلی ایک اچھی بات ہے، آپ کی تجویز بڑی اچھی ہے۔ مٹیریل امپیکٹ شاید اس کا وہ نہ آئے، مگر لوگوں کو کم از کم یہ اندازہ ہوگا اس کے ذریعے کہ ان کے دکھ درد میں ہر سیکٹر جو ہے وہ شرکت کرے۔ جی ہاں، یہ آپ کا یہ سوال، یہ میرا فیوریٹ سوال، اگر آپ اجازت دیں تو اس کا میں سر ایک اگر آپ اجازت دیں، دیکھیں میں سناتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ روس سے پیٹرول کیوں نہیں لیتے؟ یہ بہترین سوال ہے صاحب۔ بات یہ ہے کہ ایک دن ہمیں پتا چلا، جب حکومت ختم ہو رہی تھی اس سے کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے نہیں، کچھ دن پہلے، جو اس وقت کے وزیر تھے انہوں نے ایک خط لکھا، روس کو خط لکھا اور ان کو کہا کہ ہم آپ سے تجارت بڑھانا چاہتے ہیں، اور کچھ انہوں نے سیکٹرز بتایا کہ اس میں بڑھانا چاہتے ہیں، اس میں بڑھانا چاہتے ہیں، اور پھر ان کو یہ کہا کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں وہ اس کی تجارت بھی ہمارے ساتھ بڑھائیں، اور اگر کچھ آپ اچھے ریٹ ہمیں دے سکیں تو وہ ہمیں دے دیے جائیں۔ بہت اچھی بات تھی جی۔ تو ہم نے سوچا کہ جب بھی آپ سارے صحافی ہیں، آپ جاتے ہیں، جب بھی دو ممالک کے درمیان میں کوئی بات چیت ہوتی ہے، طے ہوتی ہے، اس کے کوئی منٹس ہوتے ہیں؟ ایک ایم او یو ہوتا ہے نان بائنڈنگ، جب کانٹریکٹ تیار نہیں ہوتا تو وزیر اعظم کی سطح پہ یا وزیر توانائی کی سطح پہ جب دو ممالک میں گفتگو ہوتی ہے سستا تیل خریدنے کی، تو اس کا ایک نان بائنڈنگ ایم او یو ہوتا ہے کہ ہم نے اگری کیا، بائنڈنگ نہیں ہے یہ کسی پہ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے کہ آپ نے یہ اب دینا ہی دینا ہے، مگر ہم نے نان بائنڈنگ ایک کاغذ لکھ دیا، سفید کاغذ پہ دو لوگوں نے سائن کر دیے کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے لیکن ہم سستا تیل آپ کو دیں گے، اور ہم نے کہا ہم سستا تیل۔ کوئی نان بائنڈنگ ایم او یو نہیں ہے، کوئی منٹس موجود نہیں ہے، کوئی کانٹریکٹ بائی لیٹرل اگریمنٹ موجود نہیں ہے۔ چلے مانے لیتے ہیں کہ یہ سب تو بالکل ایسے ہی ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسے، تو ہم پی ایس او کا ٹینڈر ہر 15 یا 20 دن کے بعد کرتے ہیں، جس کے اندر پوری دنیا کے ٹریڈرز انکلوڈنگ چاہے وہ روس سے ہو کہیں سے ہو، وہ ٹریڈرز آ کے بڈ کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر 30% سستا تیل مل رہا ہے تو پی ایس او کے ٹینڈر میں 30% سستا تیل کی بڈ کیوں نہیں آ رہی؟ یعنی وہ لوگ جو ہمیں یہ سجیسٹ کر رہے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، ان کے کچھ جاننے والے ہمارے پاس آئے بھی ہیں کہ ہم آپ کو تیل سستا، میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ سستے تیل کی بڈ ڈالیں ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے۔ آپ یہ چھپ چھپا کے کیوں ملنا چاہتے ہیں ہمیں؟ آپ آئیے، پی ایس او کا ٹینڈر ہوتا ہے، آپ کو 30% سستا تیل مل رہا ہے، آپ کو نفع ہوگا، آپ 5% اپنے پاس رکھ لیں اور 25% سستا بڈ کر دیں، کوئی آپ کو بیٹ ہی نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ نہ کوئی بائی لیٹرل اگریمنٹ ہے، نہ کوئی G2G اگریمنٹ ہے، نہ کوئی نان بائنڈنگ ایم او یو ہے۔ اس کے بعد ہمارے ان کے کہنے، ان کی بات کے بعد
ہمارے جو سفیر ہیں روس میں، انہوں نے وہاں کے انرجی منسٹر سے، ان کی پیٹرولیم منسٹر سے جا کے میٹنگ کی اور ان سے کہا کہ وہ کوئی 30% کی کوئی بات آپ نے، کوئی جواب نہیں، نہ خط کا جواب آیا، نہ اس میٹنگ کے اندر سفیر نے جو میٹنگ کی جا کے ہمارے سفیر نے ان کے انرجی منسٹر کے ساتھ، نہ وہاں سے کچھ جواب ملا۔ یہی بات ہے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد نہیں ہوتی ہماری۔ میری بات سن لیں 5 ریفائنریز ہیں ہمارے ملک میں، 5 ریفائنریز ہیں، اپنا خام تیل وہ خود خریدتی ہیں۔ آپ یقین کریں، آپ تو 30% کی بات کر رہے ہیں، ان کو 1% بھی سستا ملے ان کو مکمل اختیار ہے، خود خریدتی ہیں تیل، وہ خریدیں گی 1% بھی سستا ہو اور اس سے زیادہ منافع کمائیں گی۔ اس لیے یہ باتیں ہم نے بہت سنی ہیں، حقیقت اس میں نہیں ہے۔ جی انرجی کنزمپشن کے لوڈ شیڈنگ کے ایشوز ہیں، پروڈکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں، تو اگر سیٹرڈے کی جو آپ کے لیے 2 چھٹیاں گئیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کی پروڈکٹیوٹی، یہ وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ ملک میں کام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، تو 6واں دن بھی ہمیں کام کرنا چاہیے۔ یہ اب وہ ریویو اس کو کریں گے، اس کو دیکھتے ہیں اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک طرف کام ہے، ایک طرف کچھ خرچے میں کمی آئے گی، اس کو بیلنس کرنا پڑے گا۔ کوئی چہ مگوئیاں نہیں ہیں، میں ملک میں نہیں تھا پچھلے 10 دن، یہ بالکل حقیقت ہے۔ بھائی یہ بتائیے گا کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں تو ہم تقریباً 22 دفعہ گئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، ابھی تک ایک بھی معاہدہ جو ہے وہ ہمیں پارلیمان کے اندر لے کے نہیں آئے۔ تو کیا حکومت کی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں پارلیمان کے اندر لے کے نہیں آتے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے سبسڈی دی ہے پیٹرول کے اوپر، حالانکہ جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ چلتی ہیں ڈیزل کے اوپر، اور جو آپ نے 2000 روپے وزیرنگ آپ دے رہے ہیں، تو ان لوگوں کے پاس تو نہ موٹر سائیکل ہے، نہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، اسی لیے تو کیش دیا ہے بھائی، اسی لیے تو کیش دیا ہے، استعمال کر سکے نا۔ اسی لیے جو آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے کہ جس بیچارے کے پاس موٹر سائیکل گاڑی ہے ہی نہیں، اس کے اوپر بھی تو مہنگائی کا بوجھ پڑ رہا ہے، اسی وجہ سے اس کو کیش دیا ہے۔ آپ کا سوال جی بڑی دیر سے آپ نہیں، آپ کے اگر آپ کے اس کے بعد نہیں، بالکل نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں۔ ہم یہ ٹھیک ہے کہ وہ ملک کو برباد کر کے گئے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ جاتے جاتے بارودی سرنگیں لگا کر گئے۔ میں نے آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دی ہے، ہر محکمے میں ایسی ایگزامپلس ہیں۔ تیل وقت سے نہ خریدنا، LNG وقت سے نہ خریدنی، جاتے ہوئے ایک سبسڈی کا اعلان کر کے جانا، روس کے متعلق جھوٹ بولنا ایک ملک کے اسٹیٹس مین کا، یہ تمام بارودی سرنگیں ہیں۔ ملکوں سے خارجہ پالیسی برباد کر دینی، یعنی امریکہ بھی دشمن ہے، یورپ بھی دشمن ہے، نیٹو بھی دشمن ہے، کبھی ترکی کے ساتھ ملے تو سعودی عربیہ کو دشمن کر لیا، کبھی سعودی عربیہ سے جا کے صلح ہوئی تو ترکی اور ملیشیا کے خلاف کوئی بات کر دی، وہ تو ایسے جیسے محلے کے بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے، سب بربادی کر کے گئے۔ لیکن ہم نے یہ رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی۔ یہ آج جو سخت فیصلے آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ نے کہا آپ نے کچھ کیا نہیں ہے، ہم نے 3 مرتبہ یہ تجاویز وزیر اعظم کے سامنے پیش کی کہ غریب کو کیسے بچانا ہے، انہوں نے 3 مرتبہ اس کے اندر سے خامیاں نکالی، ہم نے 3 مرتبہ اس کو ریوائز کیا، جس کے نتیجے کے اندر یہ سخت فیصلہ کیا گیا 4 سے 5 ہفتے بعد کہ اب ہم تیار ہیں یہ بوجھ اٹھانے کے لیے، کیونکہ ہم نے غریب کو اس سے بچا لیا ہے، تو کام تو کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم ذمہ دار ہیں، کوئی نہیں آپ کو کہہ رہا کہ پچھلی حکومت سے پوچھیں، ہم نے یہ کام لیا ہے تو کرنے کے لیے لیا ہے نا، تو اب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں نا، آپ کے سخت سوالات آ رہے ہیں جو بجا ہیں، مگر ہم آپ کو ان کے جواب اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہم اس ملک کو سیدھے راستے پر لے کر جائیں گے، استقامت کے لیے کچھ مہینے لگیں گے، پھر ترقی کا سفر دوبارہ سے شروع۔ ملک صاحب یہ اس قوم کو یہ جو بتا دیں کہ اٹ از انف جو 60 روپیز ہے کہ مزید بوجھ میرے بھائی دیکھیں، میرے بھائی کسی غلط بات نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تیل کی قیمتیں خرید سے کم تیل بیچنا ممکن نہیں ہے، قیمت کم ہوگی اوپر ہوگی، اس کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ ماضی میں آپ کے پاس ٹیکس کا نظام تھا جس کو کم زیادہ کر کے آپ قیمت کو استحکام دیتے تھے،
آج وہ ختم ہو گیا. آج حکومت کی کوئی آمدن بھی پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں ہے جس کو آپ کم زیادہ کر کے استحکام دے سکیں. ہماری کوشش ہے اور اللہ کرے کہ اس کو ہم سٹیبل رکھ سکیں اس قیمت پر. لیکن اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بہت زیادہ بڑھتی ہیں تو آپ کو قیمت اس کے مطابق بڑھنا یا کم کرنی پڑے گی. لیکن اس وقت کی جو ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ لوں گا. اس وقت کی جو ضرورت تھی جی آپ جی کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ آپ نے تو غریب پہ بوجھ ڈال دیا, پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے اور ہمیں آپ برا بھلا کہتے تھے, تو یہ کس کا جواب؟ میرے خیال میں ملک کو بینکرپٹ ہو لینے دینا چاہیے تھا. یعنی اس ملک میں جی میں نے آپ کو بتایا نا, یہ بڑی آسان بات ہے کرنا. اگر یہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت نہ بڑھتی, اس ملک کی معیشت ڈوب جاتی اور جو اس ملک کے عوام کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا, آپ اس سیلاب کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ میں نے پھر کہا ہے کہ جو ان کے فائنانس منسٹر تھے آ کے ذرا بتا دیں کہ وہ کون سا منطق تھی جس کے تحت آپ نے یہ کام کیے تھے. جب آپ اسی فیصلے سے 2 ہفتے پہلے آپ IMF سے ایگریمنٹ کر کے آئے تھے کہ ہم 30 روپے کی پیٹرولیم لیوی ہے جو حکومت کی آمدن ہے, 17% کا ٹیکس ہے اور جس میں ہم 4 روپے ماہانہ اضافہ بھی کریں گے, اور آپ نے وہ سب ختم کر کے اور کہا کہ جب عوام کو سبسڈی دے رہے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھیں, جھوٹ دھوکہ دینے سے ملک نہیں چلتے, حقائق کا سامنا کرنے سے, مسائل کو حل کرنے سے ملک چلتے ہیں. یہ عمران خان کی حکومت نہیں ہے جو 4 سال یہی روتی رہی کہ جی پچھلی حکومت میرے بڑے مشکلات چھوڑ گئی تھی. اور میں آج آپ سے بدقسمتی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں 2018 میں ہمارا ملک تھا, جہاں پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی تھی, ان حالات کو واپس لانے کے لیے آپ کو کافی عرصہ درکار ہوگا, بڑی محنت درکار ہوگی اور بڑی تکلیف ہم سب کو برداشت کرنی پڑے گی. جہاں پر 2018 میں ملک تھا وہاں پر پہنچنے کے لیے. بہت شکریہ. اچھا ہاں